بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت ذہین فتین بڑے ہی پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا نالج ہے، لیکن دوسروں کے ہاں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جن کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، بہت ساری مثالیں آپ کے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سب کچھ انسان کی ذہانت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک پہلے ویلاگ کیا تھا جس میں ذہانت کی مختلف اقسام بتائی گئی تھیں، ان میں سے ایک ذہانت کی قسم ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ یہ بہت ہی اہم ہے، جو انسان کی ترقی اور آگے بڑھنے میں اس کی مددگار ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس؟ یہ انسان کی اس خاصیت اور قابلیت اور اس ذہانت کا نام ہے کہ وہ کس طرح اپنے اور دوسروں کے جذبات کو پہچانتا، ان کا خیال رکھتا اور مثبت انداز میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی اس میں پاور ہے، اور دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ چلنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ وہ ان جذبات اور ان چیزوں کو اپنے اور دوسروں کے بہترین مفاد میں بہترین طریقے سے بہترین وقت پر بہترین اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی جذبات کا بہترین طریقے سے کنٹرول اور ان کا استعمال اپنے اور دوسروں کو بھی، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جذباتی بھی ہیں۔ اب یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہ آپ کو ترقی کی راہوں پہ لے کے جاتی ہے، لیکن دوسری ذہانت بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایکسپرٹائز بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس تجربہ اور نو ہاؤ بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ انٹیلیجنس اگر آپ کے ساتھ ہے اور وہ چیزیں ہیں اور یہ بھی ساتھ ہے، تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیں، جن آپ مثالیں دنیا میں دیکھیں آئی ٹی کے میدان میں، اور یہ وہ ایسی مثالیں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جن کو نوکریاں نہیں ملی۔ آئی ٹی کے ایک بہترین جو مالک ہے، ایک آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کو نوکری نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اس کی تعلیم اتنی نہیں تھی جتنی ریکوائرڈ تھی، لیکن بعد میں وہ آئی ٹی کے میدان میں وہ کس لیول پہ پہنچ گیا، آسمانوں کو چھونے لگا، آج اس کا ڈنکا ہے سب کچھ۔ تو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ اب ایموشنل انٹیلیجنس کو کیسے امپروو کرنا چاہیے، کس طرح ہم اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہتر کریں؟ بہترین فرسٹ اس کا سٹیپ ہے کہ اپنی مثبت سوچ ہمیشہ رکھیں، سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے اندر ذہنی اطمینان ہونا چاہیے اور سٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ آپ ایک لگاتار سٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھیں اور مطمئن ہو کر محنت کریں۔ تیسری بات ہے کہ آپ کی سوچ جو مثبت انداز فکر اور ہوپ فل ہونا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے ہمیشہ۔ پھر صبر آپ کے اندر ہونا چاہیے، پیشنس بہت ضروری ہے۔ پھر ٹالرنس یعنی برداشت، آپ اچھے برے رویوں کو، لوگوں کو، بلکہ بہت قسم کے لوگ ہیں، مختلف پرسنالٹی کے لوگ ہیں، آپ سب کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد آپ میں فرسٹریشن نہ آئے کبھی بھی۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات، تھوڑی سی ناکامی ہوئی، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو انسان فرسٹریشن آ کے وہ بہت غلط کام کر جاتا ہے۔ پھر آپ کو ہمیشہ اوپن مائنڈڈنیس ہونی چاہیے، کھلا ذہن رکھنا چاہیے، بلکہ آپ ہمیشہ تیار رہیں کہ کوئی کسی طریقے سے بھی میرے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، میں نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے کھلے ذہن سے قبول کرنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ پھر آپ کے مثبت جو طریقے سے مباحثہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ مثبت رہیں۔ زندگی کو آپ ایک بوجھ اور ایک کٹھن اور ایک مصیبت، ایک زنجیر نہ سمجھیں، بلکہ زندگی کو انجوائے کریں اور دوسروں کے لیے بھی اس انجوائمنٹ کو بڑھائیں، دوسروں کے لیے بھی پیدا کریں کہ آپ بھی انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی انجوائے کروائیں۔ اس کے علاوہ پھر دوسرے اپنے کولیگ، ساتھی جو بھی ملیں، ان پر بھروسہ کریں، ان پر اعتماد کریں، ان پر یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بد اعتمادی اور ان پر شک شبہ، یہ نہیں، ان پر بھروسہ کریں، ان کو بھروسہ دیں۔ اس کے بعد پھر کمپٹیشن بہت ضروری ہے دنیا واضح، ہر چیز، چاہے پڑھیں، تعلیم ہے یا بزنس ہے یا کوئی کام ہے یا نوکری، اس میں کمپٹیشن ہے، لیکن وہ کمپٹیشن مثبت ہونا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیولی آپ کو
کمپیٹ کرنا چاہیے، جو کہتے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں اور آپ خود آگے بڑھیں، یا دوسروں سے فراڈ دھوکے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ قانون اور ضابطے جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں، جو بھی انسان جہاں بھی رہتے ہیں، جس معاشرے میں بھی ہیں، جس طرح کے لوگوں میں بھی ہیں، قانون اور ضابطوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ قانون کی، اگر آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے تو قانون کو اپنے، یا اس کو اپنی دھجیاں بکھیریں۔ اس کے بعد پھر آپ کو واضح کمپٹیشن، محنت ساری کرنی پڑتی ہے، تو جسمانی طور پر انسان کو فٹ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہم نے، جو جسمانی طور پہ، چاہے وہ ڈائٹ ہے، چاہے ایکسرسائز ہے، چاہے آپ کو میڈیٹیشن ہے، جو بھی ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رہنا چاہیے۔ محنت اور فرائض کی ادائیگی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، وہ دل جمعی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا، اپنے فرض کو ادا کریں، اس میں محنت کریں، اس کے لیے یہ نہ سوچیں کہ اس کا مجھے کیا فائدہ، مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے کیا نہ، ہمیشہ فرض کو فرض سمجھ کر اچھے طریقے سے نبھائیں، تاکہ وہ اس کو، جو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرض کی ادائیگی کرتے ہیں نا اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس طرح دنیا میں جو بھی آپ کو کام جو ملتا ہے، وہ فرائض کو بہت اچھے طریقے سے اور محنت سے ادا کریں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو ہمیشہ اپنے فیلڈ میں جب سے سوچنا چاہیے کہ میں جداگانہ کام کروں، کوئی ایک ایسا ہو جو دوسروں سے ہٹ کے ہو، اور وہ لوگ اس کو سراہیں اور اس کی دیکھیں۔ اب ہر کسی سے آپ پرخلوص طریقے سے بات کریں، مخلص رہیں سب کے ساتھ، اور بہت ہی دھیمے اور نرم خوئی کے ساتھ، نرم مزاج کے ساتھ آپ رہیں سب کے ساتھ۔ اس سے آپ کی جو عزت احترام کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اسی طرح پھر ڈیڈیکیشن آپ کو ہونی چاہیے، دوسروں کے ساتھ، کام کے ساتھ، اپنے آپ، فیملی کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے کہ جی میں جو اس میں، پھر ہمیشہ اپنا جو مقصد ہے، ایک مقصد زندگی کا ہونا چاہیے، آپ کے کام کا، اپنے چیز کا، اس پہ نظر رکھیں اور اس کے لیے محنت کریں، اور ایک گول جو ہے وہ پورا اچیو کرنے کی پوری اسٹرگل اور پوری کوشش کریں۔ ہمیشہ پر اعتماد رہیں، کبھی بھی آپ کے اندر جو اعتماد میں کمی نہ ہو، یا کبھی بھی آپ یہ ڈگمگائیں نہیں، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے کام، اپنی طاقت پہ اور محنت، اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ہمیشہ اپنی خود احتسابی کرتے رہیں، اپنے آپ کو جو کرٹیکل نظروں سے دیکھتے رہیں کہ میں نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، اور مشکل حالات کا مقابلہ جو حوصلے اور ہمت سے کریں۔ کیونکہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کاروبار ہے، زندگی ہے، نوکری ہے، تعلقات ہیں، اس میں مشکل حالات ضرور آتے ہیں، ان کا حوصلہ اور دل جمعی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں، اچھے طریقے سے، پازیٹیولی۔ اسی طرح پھر اپنی غلطیاں جو ان غلطیاں دیکھیں، خود احتسابی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کیا غلطیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ان کو ایماندارانہ طریقے اور حوصلہ کے ساتھ مانیں، ان کو قبول کریں، اور اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری لیں، اور اس میں کوئی شرم جھجک اور کسی اور پہ نہ ڈالیں، خود اس ناکامیاں ان کی ذمہ داری لیں اور ان کو پھر درست کریں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے زیادتی ہوتی ہے، جو آپ کے خلاف ہوتا ہے، جو کوئی اس کو معاف کرنا سیکھیں، اس کو بھلا دیں دل سے، یہ نہیں کہ اوپر سے، دل سے بلائیں، کینہ پروری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کی، دوسروں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، لیکن اچھے طریقے سے، اور ان کو بھلائیں، معاف کر دیں۔ معاف کرنے والا بہترین انسان ہے۔ اور ہمیشہ ایک اور آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ جی آپ ہمیشہ آج میں رہیں، ماضی میں پریشان نہ ہوں، ماضی کی کوتاہیوں پہ ریگریٹ نہ کریں، اس پہ پچھتاوے نہ کریں، کل کی پلاننگ ضرور کریں، کل کے لیے فکر مند نہ ہوں، کسی چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، اس کے لیے محنت کریں، خوش رہنا سیکھیں زندگی میں، اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا۔